اللہ تبارک و تعالی دنیا کی اس نظام کے اندر انسانوں کے مختلف درجات رکھے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حیثیت سے ایک مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ آسان لفظوں میں اس طریقے سے سمجھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں سے بعض کو مالک بنایا اور بعض کو ان کے مملوک بنایا، بعض کو آقا بنایا اور بعض کو غلام بنایا، بعض کو مخدوم بنایا اور بعض کو خادم بنایا۔ دنیا کا نظام ہے۔ اسلام سے پہلے اس کائنات کے اندر ایک ماتحت کو، ایک غلام کو اور ایک جانور کے مابین کوئی فرق واضح نہیں تھا۔ جس طریقے سے منڈی کے اندر جانور بکتے ہیں اسی طریقے سے غلام بکا کرتے تھے، لیکن جب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر اپنے قدم رکھے تو دونوں جہانوں کے سردار نے دنیا کی انسانیت کو یہ حکم دیا کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرو۔ فرمایا کہ جو آپ کے ماتحت ہے، جو آپ پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ، جو آپ کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ۔ جس طریقے سے آپ اپنے بھائی کے ساتھ سلوک کرتے ہیں وہی سلوک وہی رویہ ان کے ساتھ بھی کرو، اور ان کی استعداد سے بڑھ کر کبھی بھی ان کے اوپر بوجھ مت ڈالو۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ نے ان کی استعداد سے ان کے اوپر بوجھ ڈال دیا تو ان کے کام میں آپ معاون بنو اور مددگار بن جاؤ۔ یہ دونوں جہانوں کے سردار نے ہمیں ایک میسج دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے، ہمیں یہ دین سکھایا ہے۔ مطلب یہ ہوا وہ نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ جو بندہ آپ کے ماتحت کام کر رہا ہے اس کو اپنے بھائی کا درجہ عطا کرو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے ہیں اور خوبصورت لباس سے تن کیا ہوا ہے اور تھوڑے سے فاصلے پر ان کا غلام بھی کھڑا ہوا ہے۔ جو لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے وہی لباس انہوں نے بھی پہنا ہوا ہے۔ ایک صاحب آ کر کے پوچھنے لگے، ابو ذر یہ کیا مواجرہ ہے؟ جس لباس میں آقا کو دیکھتا ہو اسی لباس میں غلام بھی نظر آتا ہے۔ تو فرمانے لگے، کیا آپ کو نبی علیہ السلام کا یہ فرمان نہیں پہنچا ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو اپنے بھائیوں کے ساتھ کرتے ہو، جو خود پہنتے ہو وہ ان کو بھی پہنایا کرو۔ دیکھیں بھائی، دنیا کا قانون ہے، دنیا کے اندر اللہ پاک نے انسانوں کے اندر بعض کو بعض کے ماتحت بنا دیا ہے، لیکن ایک اصولی بات یاد رکھیے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کے ماتحت کام کر رہا ہے کبھی کبھار ان کو تنبیہ کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن تنبیہ برائے تنبیہ نہ ہو، سزا برائے سزا نہ ہو، تنبیہ برائے تربیت ہو، تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنے میدان میں مقام حاصل کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سراسر شر ہو وہ شیطان ہے، جو سراسر خیر ہو وہ فرشتہ ہے، جو شر اور خیر کا مجموعہ ہے وہ حضرت انسان ہے، اور غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہے، فرشتہ غلطی نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے بعض کو بعض کے ماتحت بنا دیا ہے۔ جو آپ
آپ کے ماتحت ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہی شریعت کا پیغام ہے۔ رسول اللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کے رسول ہے، اپنے غلام کو کسی بات پر سزا دے رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے دیکھا، قریب آ گئے، کہا ارے یہ کیا کرتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہو؟ تو وہ صحابی یا رسول کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانی غلطی کی ہے، اس غلطی پر سزا دے رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سزا آپ دے رہے ہیں اور وہ لوگ حاصل ہے آپ کو، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کو بھی آپ کے اوپر یہی قدرت حاصل ہوگی۔ لیکن وہ تو صحابی یا رسول تھے، بات کو سمجھتے تھے، فوراً پیچھے مڑے، نبی علیہ السلام کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رضا کے لیے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیتا ہو، اور اسی وقت آزاد کر دیا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے خدمت میں 10 سال رہے، 10 سال خدمت کی، خود فرماتے ہیں کہ مجھے ان 10 سالوں کے اندر نبی علیہ السلام نے کبھی مارا نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی چہرے کے اوپر تیوی نہیں چڑھائی، اور پھر نبی علیہ السلام نے پوری زندگی میرے لیے لفظ کیوں کا استعمال نہیں کیا۔ یہ کام کیا ہے کیوں کیا ہے، یہ کام نہیں کیا ہے کیوں نہیں کیا، یہ الفاظ دونوں جہانوں کے سردار نے 10 سالوں میں ایک دفعہ بھی میرے لیے استعمال نہیں کیے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جو ایک میسج، ایک پیغام ہے ہمارے لیے بھائی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام روزانہ مجھے 3 دعائیں دیا کرتے تھے، روزانہ، خادم ہے نا، اور 3 دعائیں کر رہی ہے، انس اللہ تبارک و تعالی آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ امام صاحبی رحمہ اللہ نے ان دعا کے برکات کو لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دعا دی اللہ پاک انس آپ کی اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور فرماتے ہیں کہ ان کی اولاد سلبی اولاد 106 افراد پر مشتمل تھی، اللہ پاک نے ان کی برکت عطا فرمائی۔ اور مال کے اندر اللہ پاک نے کیا برکت دی، مدینہ منورہ میں جتنے لوگوں کے بڑے بڑے باغات تھے، سب کے باغات سال میں ایک دفعہ پھل دیتا ہے، اور انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہے کہ جس کے باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا ہے۔ یہ دونوں جہانوں کے سردار کی دعاؤں کے اثرات اور برکات ہیں بھائی۔ ہمیں میسج دیا اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس میں سلوک کرو۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ وضو فرما رہے ہیں، ان کے ایک لوٹی تھی، وہ پانی گرا رہی، وضو کروا رہی، اچانک ان کے ہاتھ سے لوٹا گر گیا اور حضرت کے کپڑوں کے اوپر پانی گر گیا، تو حضرت نے غصے سے دیکھا لیکن کوئی الفاظ ادا نہیں کیے۔ اب کچھ کہنا تھا کہ وہ جو خاتون تھی انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور وہ انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، اللہ یحب المحسنین، اور اس نیکی کو جو اپناتے ہیں اللہ پاک ان کے ساتھ محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ نے اپنے سر کو نیچے کیا اور پھر فرمایا اللہ کے لیے آپ کی کمی کوتاہی کو معاف کر دیا، اللہ کے لیے معاف کر دو بھائی، اللہ کے لیے معاف کر دو۔ اللہ پاک نے آپ کو جو مدح دیے ہے، جن کے اوپر آپ کو اللہ پاک نے آقا بنایا ہے، جن کے اوپر اللہ پاک نے آپ کو فوقیت دی ہے، یہ دنیا میں اللہ پاک نے آپ کو انعام دیا ہے، آپ کو اس قابل سمجھا ہے کہ آپ کے مادہ کو کام کر رہے ہیں، اس نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ ہاں تربیت کی ضرورت پڑتی ہے، تربیت کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن تربیت برائے تربیت ہو،
ان کے لیے کبھی غلط زبان استعمال نہ کرے، ان کے سامنے کبھی گالی گلوچ سے موقف نہ دے۔ یہ زبان انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، 1,00,000 صحابہ کرام میں سے 200 صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام سے جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ایسے زندگی گزاری۔ اس میں ایک صحابی رسول ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، چھوٹے صحابی نہیں ہے، اکثر بڑے صحابی۔ احد کے میدان میں جس وقت مسلمان منتشر ہو گئے تھے، اس وقت پر نبی علیہ السلام نے اپنے تلوار کو اٹھایا اور پھر فرمایا کہ یہ میری تلوار ہے، اس تلوار کو لے کر کے اس کا حق کون ادا کر سکے گا؟ بڑے بڑے صحابہ سامنے کھڑے ہیں، سب زمین پر کھڑے ہیں، اس تلوار کا حق کون ادا کر سکے؟ 3 صحابہ آگے کھڑے ہو گئے، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام نے ان میں سے 2 کو پیچھے ہٹایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے کیا، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے کیا، اور پھر تلوار ابو دجانہ کے ہاتھ میں دی اور فرمایا ابو دجانہ اس کا حق آپ ہی ادا کر سکتے ہیں، اس کا حق آپ ہی ادا کر۔ یہ صحابی رسول بدری صحابی ہے جس کے بارے میں دونوں جہانوں کے سردار نے فرمایا بدر میں جتنے صحابہ شریک تھے وہ قیامت تک کوئی بھی عمل نہ کرے، اللہ پاک نے ان کو ویسے ہی پاس کر دیا۔ یہ صحابی رسول یہ اعلان کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اعلان فرما رہے ہیں۔ اعلان کیا ہے؟ ان ارجع عندي عملی، اے میرے پاس ایک عمل ہے، میرے پاس ایک عمل ہے جس کے بدلے میں مجھے بخشایا جائے گا۔ اس چیز کو جب بندہ سوچتا ہے تو بدر کا میدان دماغ میں آ جاتا ہے، احد کا میدان دماغ میں آ جاتا ہے، خیبر حنین کے میدان دماغ میں آ جاتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، ان ارجع عندي عملی، میرے پاس ایک عمل ہے جس کی بنیاد پر میری بخشش ہوگی۔ ارے وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل کیا ہے؟ خود اعلان کر رہے ہیں، وہ عمل بتلائے۔ فرمایا وہ عمل کیا ہے؟ ما آتیت احدا باللسانی، وہ عمل یہ ہے جس کے بدلے میں مجھے بخشا جائے گا۔ اس زبان سے میں نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اس زبان سے میں نے کسی کو تکلیف، اللہ کے لیے ہر کسی کو معاف کر دیا۔ جس نے جو کہہ دیا میرے ساتھ، جو کر دیا میرے ساتھ، اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ نبی رسول اللہ تشریف فرماتے، ایک صحابی سامنے سے آ رہے ہیں، فرمایا یہ جو صاحب تشریف لا رہے جنتی ہے۔ آگے دن پھر تشریف لا رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنتی ہے۔ تیسرے دن کیسے ہو؟ فرمایا جنتی ہے۔ ایک صاحب آگے دن اٹھے، ان کے ساتھ سفر کیا، وہی میں ذرا ان کے دن رات کے اعمال کو معلوم کرو، یہ کرتا کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے۔ جب ان صاحب کے گھر گئے، صبح سے شام تک کے اعمال عبادات کو دیکھا، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کے بدلے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جنتی ہے۔ آخر ان سے پوچھا، ارے کون سا عمل ایسا ہے جس کے بدلے میں آپ کو جنت کی بشارت دی جا رہی؟ کہاں میری زندگی آپ کے سامنے ہے، جو کچھ میں کرتا ہوں آپ دیکھتے ہیں، کوئی عمل ایسا نہیں۔ ایک عمل ہے، شاید اسی کے بارے میں دونوں جہانوں کے سردار نے یہ پیغام دیا ہو کہ یہ جنتی ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہو، اللہ کے لیے سب کو معاف کر کے سوتا ہو، سب کو معاف۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے بھائی، دونوں جہانوں کا سردار جنتی ہونے کا بشارت دے رہا ہے۔ اس پہلو کو اگر ہم نے اپنا لیا، اپنے مدح کی ہم تنبیہ کرے، لیکن تنبیہ برائے تربیت ہو، اور جو کمی کوتاہی ہو جائے ہم اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے۔ اس صفت کو آج بھی اگر ہم نے اپنا لیا تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے فیلڈ میں، اپنے میدان میں ہمیشہ آگے ترقی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہے سنے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔